نے فرمایا کہ مجھے وہ شخص زیادہ محبوب ہے کہ جو مدینہ منورہ آئے، تھوڑے دن رہے اور میری محبت کو، میرے پیغام کو لے کر جائے اور دوبارہ اس چاہت اور خواہش کے ساتھ کہ وہ دوبارہ آئے اور مدینہ کا احترام کرے، اہل مدینہ کے ساتھ ظلم نہ کرے، ان کو ڈسرسپیکٹ نہ کرے اور مدینہ کو جو ہے وہ اس کی جو پروٹوکول ہے ان کا خیال رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ بار بار حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق اللہ نے دی ہے، اور یہ ایک طرح سے اللہ کا فضل ہے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص مدینہ منورہ میں رہ سکتا ہو تو اس کو مدینہ منورہ میں رہنا چاہیے، اور مدینہ منورہ میں کی جو مصائب ہیں، جو مشکلات ہیں، ان پر اس کو صبر کرنا چاہیے، اور جو مدینہ منورہ کی مصائب اور مسائل کے اوپر صبر نہیں کرتا تو مدینہ منورہ، اور وہ لوگ جو جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں، بلکہ جن کے بارے میں کہا کہ وہ منافقین ہوتے ہیں، جن کو مدینہ منورہ اپنے اندر سے جو ہے اس شہر سے نکال دیتا ہے۔ اور اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ یہ بار بار یہ سعادت عطا فرماتے ہیں کہ وہ حضور کے روزے کی اور مدینہ منورہ کی اس کو حاضری کی سعادت ملتی ہے اور وہ یہاں آتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فضل ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اسی لیے ایک جو مومن ہوتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہے، اس کے اندر ہمیشہ سے یہ طلب ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے کہ وہ مدینہ منورہ آئے اور وہ بیت اللہ کی زیارت کرے، مکہ المکرمہ جائے، عمرہ کرے۔ تو اور اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اتم الحج والعمرۃ للہ، کہ حج اور عمرہ کس کے لیے کرو؟ وہ اللہ کے لیے کرو۔ ایک انسان ساری زندگی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، تو اب بیت اللہ جو مرکز ہے، جو تجلیات ربانی کا جہاں نزول ہوتا ہے، جہاں پر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جہاں پہ ہمیشہ 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو کیا اب اس کا حق نہیں ہے کہ اس گھر کا سفر کیا جائے، اس گھر کی زیارت کی جائے؟ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کے گھر کی زیارت کریں۔ اور یہ اسی طریقے سے ہمیں یہ جو دین ملا اور جن کی قربانیوں سے ملا، سب سے زیادہ قربانی اس دین کو پھیلانے میں، اللہ رب العزت کا تعارف کرانے میں، توحید کا پیغام پہنچانے میں جس ذات نے، جس شخصیت نے دی، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جن کو ہم سے اتنی محبت کہ ہر آن ہر گھڑی آپ اسی فکر میں تھے، اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کو اس وقت بھی اس بات کی فکر تھی کہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا، اور کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی آپ جب ہر نبی یا ربی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی امتی امتی، تو امتیوں کو بھی پھر ایسے پیغمبر سے، اپنے ایسے رسول سے، نبی سے محبت کرنی چاہیے، اور انسان کی طلب ہر مسلمان کی طلب ہونی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی شخص کو یعنی یہاں قیام کرنا چاہیے اور موت کی تمنا کرنی چاہیے کہ اس کی موت یہاں پہ آئے، اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد رسولک، اے اللہ تو مجھے شہادت کی موت بھی عطا فرما اور نبی کے مدینۃ النبی کی موت عطا فرما۔ اب دیکھیں، شہادت بھی مانگی اور مدینہ کی موت بھی، اللہ تعالیٰ نے دونوں دعاؤں کو قبول فرمایا۔ اسی طرح سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کئی سال تک مدینہ منورہ میں رہے، مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلتے تھے، اور ان کو یہ تھا کہ کہیں میں مدینہ سے نکلوں اور میری وفات ہو جائے۔ تو ایک دن انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور پوچھا یا رسول اللہ میری موت کب آئے گی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 5 کا اشارہ کیا، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اور اس میں سے ایک موت ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو
پھر مدینہ کی موت عطا فرمائی، جنت البقیع کے اندر ان کی تدفین ہوئی اور ان کو امام دار الحجرہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان حضرات کی مدینہ منورہ سے محبت تھی، بلکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب بھی کہیں سفر پہ جاتے تو واپس آتے، جیسی مدینہ منورہ کی باؤنڈریاں پہاڑیاں نظر آنا شروع ہوتی تو حضور اپنی اونٹنی کو تیز کر دیتے اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنی محبت کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوتے۔ تو لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے جو آبائی جگہ ہوتی ہے یا جہاں سے اس کو نسبت ہو تو اس کو وہ چیز محبوب ہوتی ہے، فطری بات ہے۔ جیسے ہر شخص جس علاقے میں وہ پیدا ہو، جس علاقے کا وہ رہنے والا ہو، اس کے اندر اس جگہ کی محبت ہوتی ہے، یہ فطری بات ہے اور ہونی بھی چاہیے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور یہ کس نسبت سے ہے کہ جی میں وہاں پیدا ہوا یا میرے والدین اس شہر میں پیدا ہوئے، یہ میرے والدین اس ملک میں کے رہنے والے تھے، تو انسان طبی طور پر اس کا میلان مسترد ہوتا ہے۔ تو یہ تو اپنی ایک ذاتی نسبت ہے، اور ایک نسبت ہے اسلام کی نسبت، ایک نسبت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، اور آپ کی قیام گاہ کی نسبت، آپ کی ہجرت گاہ کی نسبت۔ تو یہ نسبت تو ساری نسبتوں سے بڑی ہے۔ بار بار حضور نے فرمایا کہ مجھے وہ شخص زیادہ محبوب ہے کہ جو مدینہ منورہ آئے، تھوڑے دن رہے اور میری محبت کو، میرے پیغام کو لے کر جائے اور دوبارہ اس چاہت اور خواہش کے ساتھ کہ وہ دوبارہ آئے اور مدینہ کا احترام کرے، اہل مدینہ کے ساتھ ظلم نہ کرے، ان کو ڈسرسپیکٹ نہ کرے اور مدینہ کو جو ہے وہ اس کی جو پروٹوکول ہے ان کا خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔